السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا ٹاپک ایک فنی سے بھی ہے اور ایک بہت ہی سمجھنے والا معاملہ ہے۔ شاید ہر شخص کے یہ چیز کام کی نہیں ہوگی، لیکن کوشش کرنا ہے سنجیدگی کے ساتھ یہ بات سننی ہے۔ میں ایک نیا کام کرنا چاہ رہا ہوں، میں پیر بننا چاہ رہا ہوں، جس کو بولتے ہیں جعلی پیر، نقلی پیر، دھوکے باز پیر۔ سب سے زیادہ اس وقت جو منافع بخش کاروبار ہے وہ یہی ہے۔ ہمارے ہاں پرابلم کیا ہے کہ ہم لوگ ہر چیز کو لک کے اوپر دیکھتے ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ میں آپ لوگوں سے 20-20 ہزار روپے لوں اور آپ لوگوں سے آپ کا لکی پیئر بتاؤں۔ کسی کو یورو بتاؤں، کسی کو جی بی پی بتاؤں، کسی کو NZD بتاؤں، کسی کو گولڈ بتاؤں، کسی کو آئل بتاؤں، کسی کو سونا گولڈ بتاؤں، کسی کو سلور چاندی بتاؤں، کچھ بتا دوں۔ صرف یہی کام اب میرا اور آپ لوگوں کا رہ گیا ہے، باقی ساری چیزیں ہو چکی ہیں۔ ہمارا ہر دوسرا بندہ یہی چیز پوچھتا ہے، میرے لیے سب سے منافع بخش پیئر کون سا ہے؟ اب منافع بخش پیئر لازمی سی بات ہے، دنیا کے اندر کوئی بھی پیئر، کوئی بھی کرنسی، کوئی بھی ایسی چیز جو چیز آپ کے لیے منافع بخش ہوتی ہے وہ اتنی ہی آپ کے لیے رسکی ہوتی ہے اور اتنی ہی وہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہے۔ لیکن آپ لوگوں میں سے اکثر لوگ تو سیانے ہیں، لیکن جاہل لوگ بھی ہیں، ناسمجھ بھی ہیں، بے وقوف لوگ بھی ہیں۔ پرابلم ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارا بندہ ہے وہ بولتے جی میں نے گولڈ پہ ٹریڈ کرنی ہے، یہ میرے لیے لکی پیئر ہے۔ اب گولڈ کے حوالے سے آپ مجھے ٹریڈنگ بتائیں۔ بھائی گولڈ کے ساتھ نکاح کر لیا ہے آپ نے کیا کہ گولڈ کے اوپر ہی ٹریڈ کرنی ہے؟ کچھ بروکرز نے آج کل ایک نیا کام نکالا ہوا ہے، کچھ اپنے ہی قسم کے انہوں نے اپنے پیئرز ایڈ کر دیے ہیں، جیسے میں اپنے ایک تنی فارکس پیئر ایڈ کر دیتا ہوں، پیچھے سے ان کی کچھ بھی نہیں ہوتی، اور میں سوشل میڈیا کے اوپر یہی چیز لگانا شروع کر دوں گا کہ تنی فارکس پیئر میں زندگی میں کسی کو نقصان ہی نہیں ہوگا۔ میں کیا کروں گا کہ ایک بائر کے مقابلے میں ایک سیلر ہوتا ہے، یہ پوری دنیا کا قانون ہے، دنیا کا ہر کاروبار کا قانون ہے۔ ہمارا ناسمجھ بندہ یہ نہیں سمجھتا، میں ایڈوانس لیول کی بات بول رہا ہوں کہ نہیں یار یہ کون سا کاروبار ہے کہ میں چیز خریدوں گا تو میرا نفع ہوگا تو کسی کا نقصان ہوگا۔ یاد رکھیے آپ اس وقت تک کوئی بھی چیز نہیں خرید سکتے جس وقت تک ایک شخص بیچنے والا نہ ہو، اور آپ اس وقت تک کوئی بھی چیز بیچ نہیں سکتے جب تک آپ سے چیز خریدنے والا نہ ہو۔ یہ میں آن لائن یا آف لائن کاروبار دونوں کی بات بتا رہا ہوں، ہر چیز کی، کہ آپ اس وقت تک دنیا میں کوئی بھی چیز خرید نہیں سکتے چاہے وہ سوئی ہی کیوں نہ ہو، جب تک آپ کے مقابلے میں بیچنے والا نہ ہو۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ سوئی بیچنے والا شخص وہ جو آپ کو 5 روپے میں بیچ رہا ہے تو وہ آپ کو 5 روپے میں بیچے گا تو آپ کا نقصان، اس کا نقصان ہوگا۔ بیچنے والا بھی نفع میں ہو سکتا ہے، لینے والا بھی نفع میں ہو سکتا ہے۔ تو یہ معاملات جو ہوتے ہیں یہ چلتے رہتے ہیں، نفع اور نقصان یہ سسٹم ہے۔ تو کوئی بھی پیئر آپ کا ادھر لکی نہیں ہے، کوئی بھی پیئر آپ کا پروفیٹیبل نہیں ہے۔ اگر پھر بھی آپ کے ذہن کی تسلی نہیں ہوتی، مجھے کنٹیکٹ کر لیں، میں آپ کو پھکی لگاتا ہوں 20-40 ہزار روپے کی، آپ کو آپ کا لکی پیئر بتا دیتا ہوں۔ مجھے 40-50 ہزار روپے بھیجیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو کہ مکمل طور پر آپ کو فراڈ کے اوپر مبنی ہو کر آپ کو تکا لگا کر آپ سے پیسہ بٹوروں گا۔ اب اس سے زائد کوئی بندہ کتنے اوپن بتا سکتا ہے؟ آپ پیٹرنز، ہاں آپ یہ بات بولیں کہ کون سا پیٹرن میرے لیے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے بھائی، آپ ہیمر پہ کام کریں، آپ شوٹنگ سٹار پہ کام کریں، آپ انگیلفنگ پہ کام کریں، آپ پرائس سیکشن پہ کام کریں، آپ کسی اسٹریٹجی پہ کام کریں۔ اب ہمارے ہاں کیا چیز ہوتی ہے؟ ہمارے ہاں یہاں لک، پسند ناپسند، بدقسمتی، خوش قسمتی، ان ساری چیزوں نے ہمارے اندر ایسا بیڑا غرق کیا ہوا ہے اس بزنس کے اندر کہ ہم لوگ پتہ نہیں اللہ معاف کرے کیا سے کیا ہوئے۔ ہم پاکستانی آج تک ایک بھی ایسا بروکر دنیا میں بڑوں میں سے نہیں ہے جو پاکستانیوں کو کامیاب ہو گیا۔
ہم لوگ دنیا میں ہر حساب سے بہت زیادہ پیچھے ہیں، سوائے دھوکے اور چیٹنگ کے، سوائے اپنے آپ کو ڈاؤن ہونے کے۔ ہم لوگ کہاں ہیں؟ جب ہم لوگوں کا یہی بات بدقسمتی کی ہوتی ہے تو اس وقت تک آپ کا انگریز کہاں جائیں گے؟ وہ تو بھوکے مار جاتے ہیں، ان کے پاس تو کوئی جادو ٹونا نہیں ہے۔ حقیقت ہوتی ہے 19-20 کی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بیمار ہوں اور آپ اپنے آپ کو لاک کے اوپر ڈال دیں، قسمت کے اوپر ڈالیں، آپ میڈیسن لیں، آپ کے جو علاج بنتا ہے وہی لیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ جعلی پیروں سے زائد منافع بخش کاروبار پاکستان میں کوئی نہیں ہے۔ تو کیا مجھے بھی جعلی پیر بننا چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ ہمیں بھی یہی کام کرنا چاہیے، کیونکہ جو بندہ لاکھ قسمت، بدقسمتی، بروکر، یہ بروکرز کے اندر کی جو آپ لوگوں کی پسند ہے، پیئرز کی آپ لوگوں کی پسند ہے، اس نے اس کو ختم کرنے کے لیے مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی میں آپ لوگوں کو کیا بولوں۔ ایک بروکر کی طرف سے آپ کو کال آتی، کل بھی ایک بندے نے کال کی، یار میرے پتہ نہیں کتنے $1000 ایک بروکر والوں نے کر لی۔ یہ بروکر کے اندر کام کرنے والے لوگ، میں آپ کو بڑے دعوے سے بول رہا ہوں، یہ حرام کھانے والے حرامیوں میں سے ہوتے ہیں۔ دوسرا حرامی میں نے بولا نہیں ہے کیونکہ مائیں سانجی ہوتی ہیں، ان کا قصور نہیں ہوتا، میں وہ گالی نہیں دیتا۔ حرام کھانے والے حرامیوں میں سے کوئی شاید 5-7 یا 10% بندے اچھے ہوں، اچھے ہیں، مجھے ملے ہیں، میں یہ نہیں بولتا اچھے نہیں ہیں۔ اگر کوئی کسی بروکر کا اکاؤنٹ مینیجر میری بات سن رہا ہے تو اس کو میں حرامی بول رہا ہوں، تو اپنی دیکھے کہ وہ اپنے پیسوں کے لیے اگر کسی کا نقصان کرتا ہے تو وہ حرامی ہے، اس کو بولوں گا حرام کھانے والا حرامی۔ اور اگر وہ کسی کے فائدے کے لیے بات کرتا ہے تو لازمی سی بات ہے وہ کمپنی میں کام نہیں کر سکے گا، لیکن اگر وہ اچھا ہے تو وہ ایک قسم کا فرشتہ ہے، بہت نیک آدمی ہے۔ تو آپ اپنے بروکرز کے اوپر ریویو کریں۔ دنیا کا کوئی بھی بروکر ایسا نہیں ہے جو آپ کے لیے کام کرتا۔ یہ کسی گروپس میں کام کریں، اپنے آپ کے اوپر ریویو کریں۔ بہرحال بہت لمبی سی کہانیاں ہیں، بہت ان چیزوں کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں اینڈ تک کہ جی بس اللہ خیر کرے گا۔ ہم لوگ شراب پی رہے ہوتے ہیں، بولتے ہیں اللہ خیر کرے گا۔ ہم لوگ چوری کر رہے ہوتے ہیں، بولتے ہیں اللہ خیر کرے گا۔ تو ایسے معاملات تو نہیں ہیں۔ تو آپ کا کوئی بھی لکی پیئر نہیں ہے، آپ اپنی اسٹریٹجی بنائیں۔ گولڈ پہ آتی ہے گولڈ پہ کام کریں، آپ کی کرنسیز پہ آتی ہیں کرنسیز پہ کام کرتے ہیں۔ کسی کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا ایک تعلق ہونا چاہیے جو میرا ہے، کون سا؟ پیسے والا۔ جس چیز سے نفع ہے وہ آپ کا ہونا چاہیے، جس چیز سے نقصان ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی یہ چیزیں کہ فلاں پیئر میں صرف نفع ہی نفع ہے، فلاں میں یہ چیز ہے، فلاں میرے لیے لکی ہے، فلاں بدقسمت ہے، فلاں میرا اسٹار ہے، فلاں یہ ہے، فلاں، یہ ساری بکواسات کو آپ لوگ چھوڑ دیں۔ یہ سب جھوٹ ہے، سب چکر ہے، سب آپ کا غلط راستہ ہے۔ آپ اپنے آپ کو پرافٹ میں لانے کے لیے کوشش کریں۔ کوئی سوال بنتے پوچھ سکتے ہیں۔ ایک بار درود شریف آخر میں پڑھیں گے۔ اپنے خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔